سورۃ الجن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 72 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے۔ اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو وادی نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز میں آپ نے جب تلاوت فرمائی تو جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد مفسرین نے 9 بیان کی، اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں، تو ایک تفسیر کے مطابق وہ 9 جنات تھے، وہ گزرے، انہوں نے قرآن پاک سنا اور وہ بیٹھ گئے، سنتے رہے۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ تو ان جنات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ جن کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، بے شک جنات کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت کو غور سے سنا، فقالوا، پس وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عظیم قرآن سنا ہے، عجبا جس کی فصاحت و بلاغت اور جس کے علوم پر ہمیں حیرت ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ تو بیوی رکھی اور نہ ہی اولاد رکھی، وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہتے ہیں ہم نے یہ نادانی کیوں کی، ہم نے یہ عقیدہ کیوں بنا لیا، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، جنات میں سردار ہیں، تو ہم نے انہیں عقل مند سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ خیال کر کے ہم نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب قرآن پاک ہمیں سننے کو ملا تو پھر حقیقت کھلی کہ ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ کہا۔ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور بے شک ہم نے یہ گمان کیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی انسان اور کوئی جن اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتا، ہم تو یہ سمجھے تھے، اس لیے ہم نے سمجھا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ خراب تھا، یہ جنات نے کہا۔ پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ جنات متکبر کیوں ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاہن لوگ جنات کو قابو کرتے اور جنات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، جس کے ہاتھ میں جن آ جاتا یا جن اس کی بات مانتا تو وہ یہ بہت بڑا فخر محسوس کرتے، یہاں تک کہ کسی بستی میں جاتے جنگل میں تو یہ سمجھتے کہ یہاں کے جو جنات ہیں بڑے خطرناک ہیں، تو کہتے کہ میں جنوں کے سردار سے پناہ مانگ رہا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے وہ جنات کی نہ صرف پناہ مانگتے بلکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ کسی بستی میں جاتے تو سونے سے پہلے
وہ اس بستی میں جنات کا تصور کرتے اور سوچتے کہ اس جنگل میں جنات ہوں گے، ان کا سردار ہوگا، تو پہلے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے اور پھر سو جاتے اور کہتے کہ جنات کی پوجا کر لی تو اب یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو جب انہوں نے اتنا جنات کو لفٹ کروایا، اتنی اہمیت دی اور ان کو اتنا بڑا سمجھا، تو جنات مغرور ہو گئے اور وہ تکبر کا شکار ہو گئے۔ ان جنات نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، کہ وہ جنات کے سرداروں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ فزادوہم رہقا، تو اس طرح وہ جنات کو تکبر میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالی ہرگز کسی کو بھی نہیں بھیجے گا، یعنی جس طرح کافروں نے یہ سمجھا اسی طرح جنات نے یہ سمجھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جنات اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح سمجھا، تم نے بھی اس طرح سمجھا، لیکن نبی آ گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے، جنات جب آسمانوں کی طرف جاتے تو یہ آسمان کے قریب ہو جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے۔ کچھ باتیں سن کر وہ کاہنوں کو بتا دیتے، لیکن ایک رات جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا منظر بدلا ہوا ہے اور ستارے وہ آسمان دنیا کے یعنی زمین سے مزید قریب ہیں اور آسمان کو سجایا گیا ہے، اور جب یہ مزید قریب جانے لگے تو ان کی طرف آگ کے انگارے آنے لگے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو ان جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی۔ عام طور پہ جایا کرتے تھے، لیکن ایک رات جب ہم گئے فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمانوں کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، جو شدید مضبوط محافظوں سے بھرا ہوا ہے، فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں۔ وہ شُہُبًا، اور انگارے ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنَّا، اور بے شک کُنَّا، ہم اس سے پہلے نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، آسمان کے قریب بعض ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے فرشتوں کا کلام سننے کے لیے، لیکن کچھ سالوں سے ہم اس کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہاں تک کہ اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی کسی طریقے سے تھوڑا قریب ہو جائے اور کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زمین پر زندہ واپس نہیں آتا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی اب فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہاب الرصد،